Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 4 of the novel मैं तुम हो जाऊँ by Ana Ilyas. So let's start it. वो जरनाब तक पहुँच चुका है. नशरा को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके वो सीधा मलिक अयास के पास पहुँचा था. उन्हें शहर के करीब के एक कस्बे में बुलाया था जहाँ उनका फार्म हाउस था. वो नार एहसान तक पहुँचा है, जरनाब तक नहीं. वो उसकी तस्दीक करते हुए बोले, और आजकल वो जरनाब को ढूंढता फिर रहा है. मेरी गाड़ी का नंबर भी पता करवा चुका है. वो ना सिर्फ जरनाब से बाखबर था बल्कि उसके दुश्मन से भी इतना ही बाखबर था. तो पहुंचने दो, वो कुछ नहीं कर सकता. उन्होंने उसके इस्तराब को कम करने की कोशिश की. वो बहुत घटिया शख्स है. अगर उसे मालूम हो गया तो कहीं वो उसे नुकसान न पहुँचाए. उसके चेहरे से परेशानी वाज़िया टपक रही थी. जरनाब का हॉस्टल में रहना ठीक नहीं है, वो अपने ख़दशात बयान कर रहा था. वो जितना भी घटिया हो वो नार एहसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. सुगार का कश लेते वो इत्मीनान से बोले, कैसे हो सकता था कि कल का बच्चा ब्रैकेट मैरिज तो अपनी बहन से बाखबर हो और वो अपनी बेटी से बाखबर ना रहें. हमेशा मलिक सरफराज से बढ़कर उसे चाहा था और उन्होंने अपने पुरसुकून और तंग ना करने वाली तबीयत के बाइस वैसे ही वो बहुत प्यारी थी उन्हें. उसके वनी होने पर वो बहुत रोए थे, मगर उस वक्त वो इतने बेबस थे कि ऐसी रस्म के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते थे. उनकी अपनी बीवी वनी होकर आई थी. वो अलग बात थी कि उन्होंने उन्हें बीवी का दर्जा दिया था, बाकायदा निकाह किया था. लेकिन जब वो वनी लेकर आए थे तो कैसे वनी की रस्म को तब रोक पाते. आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो समझकर भी उनकी बात समझना नहीं चाहता था. दिल कह रहा था ये झूठ हो जो वो सोच रहे हैं. वो अपने माँ बाप के सामने जरनाब उर्फ नार एहसान से शादी का कह चुका है. ना सिर्फ कह चुका है बल्कि लड़ रहा है. वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे. मुझे वरीद की एक आदत बहुत पसंद है. वो जितना भी बुरा सही, शराबी और औरतों के पीछे भागने वाला सही, मगर जब वो किसी से मोहब्बत करता है तो पूरी जी जान से करता है, चाहे फिर वो उसकी माँ ही क्यों ना हो या नार एहसान. वो शुश्तर उनकी बातें सुन रहा था. आप ये सब कैसे जानते हैं? उसने तो अपने कुछ ख़ास बंदे उसके पीछे लगा रखे थे, मगर ताया साईं उससे भी ज़्यादा बाखबर कैसे थे? वक्त आने पर पता चल जाएगा. उसे अभी इस इश्क की आग में जलने दो. ये मेरा दावा है कि वो नार एहसान को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा. और जहाँ मुझे ज़रा सा भी शक गुजरा, तुमसे पहले मेरी बंदूक की गोली से वो मरेगा. उनके लहजे में यकलख्त चट्टानों की सी सख्ती दर आई. और जब वो जरनाब के बारे में जान लेगा, आप क्यों चाहते हैं कि वो जरनाब तक पहुँचे? उसका बस नहीं चल रहा था कि जरनाब को वरीद की नज़रों से कहीं छुपा ले. वो जानता था कि वो इंसान नहीं, दरिंदा था जिसने 10 साल की उम्र में उसे मारने से दरेक नहीं किया था. अब तो तवाना मर्द बनकर वो कैसे उसे नुकसान न पहुँचाता. मगर मलिक अयास न जाने ये बात क्यों नहीं समझ रहे थे. क्योंकि ये जरनाब की ख्वाहिश है कि वो अपनी पूरी कोशिश करे और फिर उस तक पहुँचे. इसमें उसकी क्या मसलहत है? मैं भी तुम्हारी तरह अनजान हूँ. मेरी बेटी ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, मगर यह ख्वाहिश उसने बड़ी चाह से की है. उनकी बात पर वो हद तक उनका चेहरा देख रहा था. यानी जरनाब ने इस सब के बारे में बराह रास्त मलिक अयास से बात की थी. जरनाब ने जैसे ही उसे पहचाना था उसने मुझे फ़ोन करके सब बता दिया था. वो अब एक राज से पर्दा हटा रहे थे, मगर अभी बहुत से राज जानने बाकी थे. वो जानता था कि जब मलिक अयास की मर्ज़ी होगी तभी वो बताएंगे, लिहाजा उन्हें कुरेदना बेवकूफ़ी है. इसीलिए वो चुपचाप उनसे इजाज़त लेकर चला गया. वो कुछ देर पहले ही क्लास लेकर अपने ऑफिस आया था, जब कुछ देर बाद वो भी उसके पीछे उसके ऑफिस में मौजूद थी. उस रात के फंक्शन के बाद आज वो दोनों आमने सामने हुए थे. वरीद तो उस दिन के बाद से उसके चेहरे के सहर से बाहर ना आ सका था. मैं कम इन सर? दरवाज़ा नॉक करके वो अंदर आने की इजाज़त मांग रही थी. उसकी मुतरन्नम आवाज़ वरीद के दिल पर फवार की सूरत बरसी थी. यस प्लीज़. अंदर आने की इजाज़त मिलते ही वो उसकी टेबल के सामने आकर खड़ी हुई. अंदाज़ कुछ लड़ने का सा था. क्या मैं पूछ सकती हूँ उस दिन एहतशाम को आपने क्या कहा था? वरीद ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में उसकी खूबसूरत आँखों की जानिब देखा जो निकाब से नज़र आती उसके दिल को रोज़ एक नए ही अंदाज से घायल करती थी. किस दिन?
وہ تو اسے روبرو دیکھ کر ہر چیز فراموش کر جاتا تھا، پھر احتشام کیوں کر یاد رہتا۔ جس دن ٹیسٹ کے دوران آپ نے اسے چیٹنگ کرتے پکڑا تھا اور آفس بلوایا تھا، وہ زور دے کر بولی، کچھ بھی نہیں، بس یہی کہا تھا کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ اسے بس اتنا ہی یاد رہا تھا۔ نہیں سر، آپ نے صرف یہ نہیں کہا تھا، آپ نے اسے مجھ سے دور رہنے کا کہا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں اور کس حوالے سے آپ نے اسے یہ وارننگ دی؟ اس کی آواز اونچی نہیں تھی، مگر سخت لہجہ اس کے شدید غصے کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے، کچھ خاص اچھی کمپنی نہیں ہے اس کی، اسی لیے وارن کیا تھا۔ وہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو پھر یہ بات آپ کو اسے سب لڑکیوں کے حوالے سے کہنی چاہیے تھی۔ آپ نے میرا نام لے کر مجھے اسکینڈلائز کر دیا ہے۔ یکدم ورید کو اس کی آنکھوں میں نمی دکھائی دی۔ اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے۔ کہاں ہے وہ؟ مٹھیاں بھینچے وہ غصے سے کھڑا ہوا۔ پلیز، بہت مہربانی آپ کی، مزید میرے لیے کچھ اچھا مت کیجیے گا۔ میں صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ مجھے کسی کے ساتھ بھی یوں آئندہ مت گھسیٹیے گا۔ جیسے وہ کلاس کی سب لڑکیوں سے بات کرتا ہے، ویسے ہی اس نے مجھ سے بھی کر لی۔ آپ کا یہ سب کہنا بنتا نہیں تھا۔ وہ آنسو پیتی اسے بہت کچھ سمجھا گئی۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں؟ اسے مڑتے دیکھ کر وہ سوال اٹھا گیا۔ میرے اور اپنے درمیان اس استاد اور شاگرد کے رشتے کے تقدس کا تو خیال کر لیں۔ وہ تلخی سے بولی، کہاں لکھا ہے کہ ایک استاد اپنی شاگرد سے شادی نہیں کر سکتا؟ اس کی بات پر وہ جو اس کی جانب ذرا سا رخ کیے بول رہی تھی، پوری کی پوری اس کی جانب مڑی۔ I want to marry you۔ بغیر کوئی دوسری بات کیے وہ اس کے سر پر بوم پھوڑ چکا تھا۔ How dare you؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ What do you mean by this؟ کسی سے شادی کا اظہار کرنے میں کیا برائی ہے یا گناہ ہے؟ اس کا انداز ورید کو ناگوار گزرا۔ ایکسکیوز می سر، آپ کے دوست سر فخر کا رشتہ میرے لیے آ چکا ہے اور بہت جلد میں اس کے لیے ہاں بھی کرنے والی ہوں۔ وہ بڑے اطمینان سے اب اس کے سر پر بمباری کر رہی تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی؟ وہ جبڑے بھینچ کر بمشکل خود پر ضبط کرتا بولا۔ اور میں ایسا کیوں نہیں کروں گی؟ اس کی آنکھیں اسے خود کا مذاق اڑانے لگی۔ اسی لیے کہ وہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ وہ مجھے بتا چکا ہے، وہ کہیں سے بھی آپ کو سوٹ نہیں کرتا۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا، احتشام برا لڑکا ہے، سر فخر برے ہیں، نہ وہ مجھے سوٹ کرتے ہیں نہ یہ۔ تو کیا آپ اتنے ہی اچھے انسان ہیں کہ آپ مجھے سوٹ کرتے ہیں؟ نقاب سے جھانکتی آنکھیں اس کا امتحان لے رہی تھیں۔ جی، کیونکہ وہ دونوں آپ سے محبت کے دعوے دار نہیں، اور ان میں اور مجھ میں یہی سب سے بڑا فرق ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ چند قدم اٹھا کر وہ اس کے مقابل آیا، دونوں بازو سینے پر باندھے۔ کتنے دن کے لیے؟ وہ بھی زرناب تھی، اسے پوری طرح جانتی تھی۔ میری اب تک کی جو بھی زندگی تھی، میں اسے چھوڑنے کو تیار ہوں۔ بڑے مزے سے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا۔ آپ مجھے اس وقت ایسے شخص کی طرح لگ رہے ہیں جو کسی مسلمان عورت سے شادی کرنے کے لیے خود کو مسلمانوں کے روپ میں ڈھال لیتا ہے، اور جب وہ مل جائے تو واپس اپنا چولا پہن لیتا ہے۔ خود پر جبر مت کریں، میں آپ کے قابل نہیں۔ آپ اپنی جیسی لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں۔ استہزائیہ انداز میں اسے آئینہ دکھا کر مڑنے لگی۔ جب اس کا بازو ورید کی گرفت میں آ گیا، غصے سے بازو چھڑوایا۔ I'm sorry۔ وہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہوا۔ You should be۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ پلیز میری بات تحمل سے سن لو، پلیز ناز۔ وہ ملتجی انداز میں بولا۔ کیا یہ وہی ورید تھا جو بچپن میں اس کے وجود کو اتنا مارتا تھا کہ وہ ادموئی ہو جاتی تھی، اور آج وہ اس کے آگے گڑ گڑا رہا تھا؟ کیا خوب انصاف کیا تھا اللہ نے۔ وہ یہی دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے ملک ایاز سے کہا تھا کہ اس کی اصلیت اس کے سامنے آئے، اور پھر وہ دیکھے کہ جس نار احسان سے وہ محبت کا دعوے دار ہے، زرناب کو دیکھتے ہی کیا کرے گا۔ ابھی اس کی ایک خواہش پوری ہوئی تھی، ورید چودھری کو اپنے سامنے گڑ گڑاتے دیکھنے کی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے محبت کر بیٹھا ہے۔ وہ اسی لیے فخر والے رشتے کے لیے حامی بھر رہی تھی کہ ساری زندگی وہ اسے تڑپائے۔ جب وہ فخر سے ملے، اس کی بیوی کی حیثیت سے نار احسان کو دیکھ کر شعلوں کی زد میں آئے۔ آپ میرے بارے میں جانتے ہی کیا ہیں جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں؟ وہ اس کی حالت پر محظوظ ہوئی۔ سب کچھ جانتا ہوں تمہارے بارے میں، اور مجھے تمہارے بیک گراؤنڈ سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہارا میری طرح اونچا خاندان نہیں ہے، مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے صرف تم چاہیے ہو۔ وہ کسی بھی صورت اسے منا لینا چاہتا تھا، اپنے احساسات اس پر پہنچا دینا چاہتا تھا کہ وہ بھی اس آنچ کو محسوس کرے۔ پلیز سر، اپنے مقام سے اتنے نیچے مت آئیں۔
یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا، مجھ سے دور رہیں تو بہتر ہے، ورنہ کہیں پچھتانا نہ پڑے۔ اس کی راز سموئے گہری سوگوار نظریں ورید کو منجمد کر گئیں۔ اس کی مزید کچھ بھی سنے بنا وہ اس کے آفس سے جا چکی تھی۔ اس کے آفس سے باہر نکل کر وہ روتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر یونیورسٹی کے قدرے خاموش اور کم رش والے حصے کی جانب آئی۔ وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، اور اس طرح روتے ہوئے تو کبھی بھی نہیں۔ اسے لگا تھا اس کے ایک ایک زخم پر ورید کے لفظوں نے پھائے رکھے ہوں۔ اس کا ہر گڑ گڑاتا لفظ، اس کے لیے ترستا ہر احساس اس کے زخموں کو سی گیا تھا۔ کیا عجیب تھا، زخم دینے والا ہی مسیحا بنا تھا۔ نقاب گرائے وہ چہرہ ہاتھوں میں دیے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ وہ شخص ایک بار اس کی زندگی میں اس کے سامنے آئے اور وہ اس سے بدلہ لے سکے۔ اور اس سے بہترین بدلہ کیا تھا کہ وہ جو اسے اپنی نفرت کا نشانہ بناتا رہا تھا، آج اس کی محبت کے لیے کاسا پھیلائے بھیک مانگ رہا تھا۔ کیا خوب انصاف کیا تھا اللہ نے، مگر نہیں، ابھی وہ صرف نار احسان کے سامنے گڑ گڑایا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ روتے روتے خاموش ہوئی، اپنے آنسو سختی سے گالوں سے رگڑے۔ اب تمہیں زرناب کے آگے بھی یوں ہی گڑ گڑانا ہوگا۔ ابھی میرا بدلہ پورا نہیں ہوا ورید چودھری۔ تکلیف اور اذیت تم نے زرناب کو دی تھی تو معافی بھی اسی سے ملے گی۔ محبت اور دھتکارنے کا حق بھی زرناب کو ہے، نار احسان کو نہیں۔ یہ نار تو کٹ پتلی ہے، اصل کردار کے سامنے تمہیں آنا ہوگا۔ آنسو صاف کرتے وہ صفاکی سے سوچ رہی تھی۔ ورید چودھری سے مخاطب تھی، مگر اتنی جلدی نہیں، ابھی نہیں، ابھی تم اور تڑپو نار احسان کی محبت میں، پھر زرناب کے عشق میں تڑپتا ہوا تمہیں دیکھوں گی تو کہیں اس دل اور وجود کی اذیتیں کم ہوں گی۔ تم بے رحم تھے تو میں بھی اب بے رحم ہوں، تمہیں سے یہ گن سیکھا ہے۔ وہ سامنے دیکھتے مسلسل اس کے ہیولے سے مخاطب تھی، اور پھر کبھی کبھی کسی سے ملنے والے دکھ اس قدر جان لیوا ہو جاتے ہیں کہ انسان پتھر بن جاتا ہے۔ شاید زرناب بھی پتھر بن چکی تھی، جس پر ورید کی محبت شاید کبھی اثر انداز نہیں ہونے والی تھی، اور یہی شاید ورید کی سزا تھی۔ رات ہی وہ ورید کے بارے میں آگاہ ہوا تھا۔ اپنی پریشانی میں صبح اپنا کھانا بنانا یاد نہ رہا۔ ملک ایاز سے ملنے کے بعد نشرہ کو یونیورسٹی سے پک اور پھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ واپس اپنے آفس جا چکا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ملک ایاز نے بہت پہلے مارج کو ملک سرفراز کے حصے میں سے کچھ جائیداد دے دی تھی، جسے بیچ کر وہ شہر میں اپنا کاروبار شروع کر چکا تھا۔ اب وہ ملک ایاز کا محتاج نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ کچھ دن وہ شہر میں اس اپارٹمنٹ میں بہت عرصے سے رہ رہا تھا، اور کچھ دن وہ ملک ایاز کے پاس ان کی حویلی رہتا تھا۔ اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنے معاملات کے لیے وہ اس پر انحصار کرتے تھے، وہ بھی انہیں باپ کا سامان دیتا تھا۔ رات میں جس وقت وہ اپنے اپارٹمنٹ واپس آیا، نشرہ اس کے اور اپنے لیے کھانا بنانے میں مگن تھی۔ کچن کے قریب آ کر اسے سلام کیا۔ تم چینج کر لو، کھانا ریڈی ہے، وہ مصروف سے انداز پہ بولی۔ مارج نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ نے کیوں بنایا میرے لیے؟ اس کی بات پر نشرہ نے غصے سے دیگچی کا ڈھکن واپس رکھا، مڑ کر کڑے تیوروں سے اس کے قریب آئی۔ اگر میں چیزوں کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو تمہیں کیا مصیبت ہے؟ دونوں ہاتھ کمر کے دائیں بائیں رکھے وہ اس سے پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ مجھے اتنی عنایتوں کی عادت نہیں بی بی۔ وہ صبح سے ڈسٹرب تھا، اس لمحے اسے تنگ یا زچ نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ سادے سے لہجے میں اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مجھے بھی یہ سب کرنے کی عادت نہیں تھی، مگر کر رہی ہوں۔ اس دن بھی کہا تھا، کچھ تم ڈھلو کچھ میں ڈھل جاؤں گی، زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں اتنی بری نہیں ماری جتنا تم مجھے سمجھتے ہو۔ اپنی صفائی دیتے آنکھیں نم ہوئیں، جنہیں اس بے حس سے چھپانے کے لیے وہ نظریں جھکا گئی۔ یہی پوچھ رہا ہوں، آپ کیوں ڈھل رہی ہیں؟ میں آپ کا معیار نہیں ہوں بی بی، نہ کبھی ہو سکتا ہوں۔ میں اس حقیقت سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ آپ خود کو یوں ہلکان مت کریں، اپنی پڑھائی کریں، پھر جس سے چاہیں گی میں خود آپ کی شادی کرواؤں گا۔ اس وقت صرف اسی لیے چپ ہوں کہ آپ اپنی پڑھائی مکمل کر لیں، اور ملک سائیں کو بھی ابھی میں کسی اذیت سے گزارنا نہیں چاہتا۔ کچھ عرصے بعد آپ کو چھوڑنے اور آپ کی شادی کہیں اور کروانے کے لیے میں انہیں قائل کر لوں گا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اس کے نادر خیالات سن رہی تھی۔ تم؟ غصے سے اس کے بازو پر ہاتھ مار کر اسے خاموش کروایا۔ تم اس قابل نہیں کہ تمہارے لیے انسان کو سوچے۔ تم کیا سمجھتے ہو، اگر مجھے کسی اور سے شادی کرنی ہوگی تو تمہارے لیے یوں خوار ہوں گی؟ وہ چیخی تھی۔ میں نے اسی لیے آج آپ کو سب بات کلیئر کر دی ہے۔
اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ملک سائیں کی وجہ سے آپ مجبور ہیں تو میں مجبور نہیں ہوں، میں آپ کی ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ وہ بے چارگی سے بولا۔ کیسے سمجھائے اسے کہ وہ اپنی اوقات جانتا ہے اور اس سے باہر نکلنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ کیسے اسے بیوی بنا لے جس نے اپنے لفظوں سے ہمیشہ اسے گھائل کیا ہے؟ ابھی شاید وہ اس تنہائی اور اس رشتے کے زیر اثر اسے وہ مقام دے دے، مگر کیا گارنٹی ہے جب اس نام نہاد محبت کا خمار اترے تو وہ واپس اسے زمین پر لا پٹکے؟ تم جیسے مرد نہ مرد کہلانے کے لائق نہیں جو اپنی عورتوں کو دوسروں کو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوں۔ وہ غصے میں اس کی غیرت کو نشانہ بنا گئی۔ بی بی، مارج دھاڑا، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ تم بدلے لینا چاہتے ہو نا مجھ سے؟ میں جو تمہیں ہر لمحے ذلیل کرتی تھی تم اس بات کا بدلہ لے رہے ہو نا مجھ سے؟ تم جانتے ہو کہ میں محبت کر بیٹھی ہوں تم سے، تم جان بوجھ کر مجھے اور نیچا کرنا چاہتے ہو۔ یکدم وہ شدت گریہ سے رو پڑی۔ ایسا نہیں ہے بی بی، آپ سمجھ نہیں رہی۔ آپ جسے محبت کہہ رہی ہیں وہ شاید انسیت ہے جو دو لوگوں کو ایک ساتھ رہتے ہو ہی جاتی ہے۔ جب اس محبت کی پٹی آپ کی آنکھوں سے اترے گی تب میں آپ کو وہی مارج نظر آؤں گا، آپ کے باپ کے ٹکڑوں پر پلنے والا ناجائز مارج۔ وہ وہی الفاظ دہرا رہا تھا جو وہ کبھی اس کے لیے استعمال کرتی تھی۔ محبت کی پٹی؟ مقصد کیا ہے تمہاری اس بکواس کا؟ آنسو پوچھے وہ اس کا اور بھی امتحان لے رہی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتا؟ نکاح نے اس کے دل پر بھی اثر کیا ہے، مگر وہ اس اثر کے زیر اثر زیادہ دیر رہ کر اسے حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنی حدود و قیود سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ تھی کہ امتحان بنی اس کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی۔ کہیں دل کی دھڑکنوں میں وہ بسنے لگی تھی، مگر وہ دل کو ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا رہا تھا۔ تم سمجھتے ہو تم کوئی بہت خوبصورت انسان ہو کہ تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہو کر میں تمہارے عشق میں پاگل ہو چکی ہوں؟ نشرہ اپنی محبت کی یہ توہین برداشت نہ کر پائی۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ میری جانب سے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف پہنچی، مجھے حقیقت کا علم نہیں تھا، اسی لیے پھپھو سائیں اور دادی اور ارد گرد کے لوگوں سے جو سنا اسے سچ سمجھ بیٹھی تھی، لیکن جب حقیقت کھلی تو جانا کہ انسان کو اس کے انسان ہونے پر برتنا چاہیے، اس کے خاندان اور حسب نسب پر نہیں۔ میں بھی ان سطحی لوگوں میں سے تھی جن کے لیے خاندان، سٹیٹس یہی سب اول درجہ رکھتے ہیں، مگر اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ سب تو کہیں بعد میں آتا ہے۔ تم بحیثیت انسان بے حد اچھے ہو اور تمہاری اس اچھائی نے مجھے تمہاری جانب راغب کیا ہے۔ تم نے ایک بار بھی مجھے سائم کے حوالے سے کوئی تانا نہیں دیا۔ کسی مرد کے لیے یہ بات ہی عزت بے عزتی سے کم نہیں ہوتی کہ وہ ایسی عورت سے شادی کرے جو کسی اور کے نام سے کبھی بدنام ہوئی ہو، مگر تم نے یہ سب برداشت کیا۔ تمہاری اسی بات نے مجھے تمہارا گرویدہ بنایا۔ حالانکہ سائم سے مجھے کوئی عشق اور محبت نہیں ہوئی تھی، وہ تو صرف اس بزدل کی باتوں کی سچائی کو جاننے کے لیے اس کے گھر جا پہنچی، یہ سوچے بغیر کہ اس حرکت سے میری اپنی ذات پر کیا حرف آ چکا ہے۔ مگر تمہیں میری اتنی بڑی خامی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ مارج خاموش اسے سن رہا تھا۔ اسے یہ یقین کرنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی کہ نشرہ بی بی اس کی اچھائیاں اس کے سامنے گنوا رہی تھیں۔ میں جانتی ہوں تم نے ابا سائیں کی محبتوں کا قرض اتارا ہے مجھ سے شادی کر کے، مگر مرد قرض اتار کر بھی لوگوں پر احسان جتانا نہیں بھولتے۔ تم کس مٹی سے بنے ہو مارج؟ روز مجھے اپنا ایک نیا روپ دکھاتے ہو، روز گرویدہ بناتے ہو، تم جادوگر ہو۔ مجھے اپنے بس میں کر کے مزہ لینا چاہتے ہو نا میری تڑپ کا؟ غصے سے اس کے چوڑے سینے پر مکے مارے آنکھوں سے جل تھل رواں تھی۔ بی بی، وہ آگے بڑھ کر اس کے آنسو پوچھنا چاہتا تھا، مگر خود کو پھر کیسے معاف کرتا جو نشرہ کو محبت کی اس تکلیف سے دو چاٹ نہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اسے چھوڑنا مارج کے لیے تکلیف دہ تھا۔ اس نے زندگی میں بہت سی تکلیفیں دیکھی تھیں، مگر محبت کے اس ناسور سے وہ دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ اپنی ماں کو اس تکلیف میں دن رات مرتے دیکھا تھا، تبھی سے خود سے عہد کر لیا تھا کہ خود کو کبھی محبت کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دے گا۔ ان بادشاہوں کا کیا ہے، کسی کو تکلیف میں مبتلا کر کے یہ چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کل کو جب نشرہ کو اپنی محبت غلطی لگے تو وہ بھی اسے ایسے ہی چھوڑ جائے جیسے اس کی ماں کو اس کا باپ چھوڑ گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ، تم اس قابل نہیں کہ میں تمہارے لیے اس انداز سے سوچوں۔ روتے بکھرتے بھی جب اسے اپنی جگہ جمے دیکھا تو منہ موڑ کر سنگ کے قریب گئی، منہ پر چھینٹے مار کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر محبت کی یہ آگ کب کسی کو پرسکون ہونے دیتی ہے۔ مارج نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا، ڈش میں بریانی نکالی جو وہ اس کے اور اپنے لیے بنا چکی تھی۔ نشرہ نے مڑ کر اس کی جانب نگاہیں غلط بھی نہیں ڈالی۔
ڈش لے جا کر ٹیبل پر رکھی، پلیٹیں اور چمچ وہ پہلے ہی رکھ چکی تھی۔ آہستہ روی سے چلتا اس کی پشت پر جا کھڑا ہوا، بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ وائٹ اور بلو رنگوں کے امتزاج کا نیٹ کا سوٹ پہنے، سوجی آنکھیں اور بکھرا ہنڈیاں لیے وہ اسے گھور رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا آپ مجھ سے ایسا کوئی تعلق جوڑیں۔ میں نے کبھی ایسی کوشش نہیں کی کہ آپ مجھ سے محبت میں مبتلا ہوں۔ ہاں مجھے کہنے دے۔ اسے منہ کھولتا دیکھ کر وہ اس کے ہونٹوں پر شہادت کی انگلی رکھ کر بولا۔ اس لمس سے وہ جی جان سے کانپ گئی۔ اس کا گلنار چہرہ دیکھ کر مارش نے فوراً انگلی ہٹائی۔ اس کے ہونٹوں کا اپنی انگلی کی پور پر ابھرتا لمس اس کے لیے بھی جان لیوا ہی تھا۔ میں اس محبت کے واقعی قابل نہیں۔ ابھی کچھ وقت گزرنے دیں، خود کو پرکھیں۔ میں یکدم اس رشتے کو نہیں بڑھا سکتا، اتنا مضبوط اعصاب کا مالک نہیں۔ ابھی تو آپ کے نام کے ساتھ اپنا نام جڑا دیکھ کر ہی دل اس سب پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ آپ کی محبت کا بار نہیں سنبھال سکتا۔ ہاں یہ کوشش کر سکتا ہوں کہ آپ اور میں دوستوں کی طرح رہیں، مگر میں ٹھہرا پتھر دل، اسی لیے ابھی اس پتھر کو موم ہوتے وقت لگے گا۔ تب تک صرف اتنی سی درخواست ہے، خود پر ظلم نہ کریں۔ آپ بری نہیں ہیں۔ آپ کو ہمیشہ محبت اور اعتماد اتنی ملی کہ آپ نے بس اس کا ناجائز فائدہ اٹھا لیا، ورنہ آپ کی شرافت پر کوئی شک نہیں۔ میں جانتا ہوں سائم والے معاملے میں آپ اتنی قصوروار نہیں ہیں، اسی لیے میں نے ہی ملک سائیں کو بتایا تھا۔ جانتا تھا کہ آپ صرف اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی ہیں، ورنہ آپ کا معیار 10 لڑکیوں کو بھگتایا ہوا شخص نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے آپ کو ٹھوکر لگنے سے پہلے بچانے کی ادنا سی کوشش کی اور آپ کی نفرت کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ دھیمے لہجے میں بولتا وہ نشرہ کے دل کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا، اور پھر آنکھوں کا نرم گرم تاثر۔ وہ اس کی محبت میں مبتلا نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ تیر چلانے کے گن رکھتے ہوئے بھی وہ معصوم بنتا تھا کہ اس نے اسے محبت میں مبتلا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ خیر، میں کم ظرف مرد نہیں جو آپ کو ایسے گھٹیا تانے دوں۔ میں اپنا مقام اچھے سے جانتا ہوں۔ بس آپ سے درخواست ہے، میرے لیے یوں خود پر ظلم نہ کریں۔ آپ کو یوں تکلیف میں دیکھ کر یقین جانے میں بھی پرسکون نہیں رہ پاتا۔ اس کے بازو کو تھامے وہ اسے خود سے دور رہنے کے سبق سکھا رہا تھا۔ آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کی پلکوں کی نمی کو انگلیوں کے پوروں پر چنا، پھر یکدم ہاتھ کھینچا۔ اب سب کچھ چھوڑ کر فی الحال کھانا کھائیں۔ بریانی لگتا ہے بہت دل سے بنائی ہے آپ نے، آئیں کھاتے ہیں، پھر چائے میں بناؤں گا۔ ہولے سے مسکراتے اس کا ہاتھ تھامے ٹیبل تک لایا۔ نشرہ تو اس کے ہاتھ میں دبے اپنے ہاتھ کو ہی حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی بازو اور آنکھوں پر ابھرتا اس کا لمس کیا کم تھا، جو ہاتھ بھی اس نے قید میں کر لیا تھا۔ کھانے کے دوران وہ ارد گرد کی باتیں پوچھتا اسے نارمل کر گیا تھا۔ میں گاؤں جا رہا ہوں، مارش ملک کے فلیٹ کا جائزہ لیتے رہنا۔ کوئی بھی غیر معمولی حرکت ہو تم نے مجھے فوراً آگاہ کرنا ہے۔ وہ کپڑے بیگ میں رکھنے کے ساتھ ساتھ فون پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ اپنے باپ کی پسند کردہ لڑکی تو وہ ریجیکٹ کر چکا تھا اور اپنے فیصلے میں بھی اٹل تھا، اسی لیے وجاہت چودھری کو اس کے آگے گھٹنے ٹیک نہیں پڑے۔ اس وقت وہ ان دونوں کو واپس چھوڑنے بھی جا رہا تھا اور زرناب کا معلوم کرنے کے لیے بھی۔ اپنی ہی حویلی کی ایک اور ملازمہ جو صفورہ خالہ کے ساتھ ہوتی تھی، اس کی اس نے نشاندہی کر لی تھی۔ اب وہ اسی سے پوچھ گچھ کے لیے گاؤں جا رہا تھا۔ جی صاحب، آپ بے فکر ہو کر جائیں، یہاں کوئی بھی غیر معمولی حرکت ہوگی تو میں فوراً آپ کو مطلع کروں گا۔ سمیر نے اسے مطمئن کیا۔ ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ۔ بیگ کے زپ بند کرتے اس نے فون بھی بند کیا، بیگ اٹھائے کمرے سے باہر گیا۔ اسے یونیورسٹی سے لے کر واپس آ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا، ورنہ اسے فلیٹ کی بلڈنگ کے آگے اتارتے ہی وہ کسی کام کے لیے نکل جاتا تھا۔ نشرہ نہیں جانتی تھی کہ روز وہ کیا کرنے اور کہاں جاتا ہے، نہ اس نے کبھی بتایا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ کمرے سے برآمد ہوا۔ نشرہ چائے بنا کر ٹیبل پر رکھتے اسے بلانے کا سوچ ہی رہی تھی جب وہ باہر آ گیا۔ چائے پی لو، دوستانہ انداز میں اسے باہر نکلتے دیکھ کر کہا۔ تھینکس۔ وہ بھی شکریہ ادا کرتے کپ لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی سے سپ لیتا رہا۔ بی بی، آپ یہاں بیٹھ جایا کریں، مجھے یوں عجیب سا لگتا ہے۔ وہ جو فلور کشن پر بیٹھی تھی اس کی بات سن کر ہولے سے مسکرائی۔ مارش نے اس کے چہرے پر کھلتی خوبصورت مسکراہٹ سے نظر چرائی۔ مبادات دل کسی گستاخی کے لیے اکساتا۔ وہ تو ابھی دوستی کا ہی رشتہ قائم کرنا چاہتا تھا، اس سے آگے نہیں۔ مجھے یہاں زیادہ ریلیکس ہو کر بیٹھنا پسند ہے،
तुम आज मुझे छोड़कर कहीं गए नहीं, वैसे रोज़ कहाँ जाते हो? उसे अपनी मर्जी बताकर आखिर आज पूछ ही लिया कि वो रोज़ाना इतने घंटों के लिए कहाँ गायब हो जाता है। मैं ऑफिस जाता हूँ, उसने सादा से अंदाज में सच बताया। नशरा ने बमुश्किल चाय का घूंट हलक में उतार कर उसे हैरान नज़रों से देखा। तुम ऑफिस? किसके ऑफिस? उसकी बात पर अब के मारिज के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी। अपने ऑफिस बीबी, मज़े से उसे बताया। क्या काम करते हो? वो मज़ीद कुरेदने लगी। गाड़ियों का शोरूम है। उसके जवाब पर नशरा के होंठ वाव के अंदाज में हिले। कब से? अपने शौहर के बिजनेस का उसे आज पता चला था। यही कोई 6-7 साल हो गए हैं। नशरा ने होले से सर हिलाया। अच्छा, एक ज़रूरी बात कहनी थी। उसे यकदम कुछ याद आया। गांव में नहर की ज़मीनों पर झगड़ा चल रहा है, मुझे आज ज़रूरी वहां जाना है। रात को मैं नहीं आ सकूंगा। तो ऐसा है कि मैं जरनाब को आपके पास छोड़ जाता हूँ। कल की आप दोनों छुट्टी कर लें, कल दोपहर तक इंशाल्लाह मेरी वापसी हो जाएगी। वो अपना प्रोग्राम बताने लगा। तो हम दोनों अकेली कैसे रहेंगी? वो हैरानगी से सवाल करने लगी। तो फिर आप अपना कोई जोड़ा रख लें, मैं आपको जरनाब के पास उसके हॉस्टल छोड़ आता हूँ। वैसे यहाँ सब सेफ़ है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है और मैंने CCTV कैमरा भी लगवाया हुआ है। कोई डर की बात नहीं है। उसने नशरा की तसल्ली करवाई। चलो ठीक है, फिर जरनाब को ही छोड़ जाओ। एक रात की तो बात है। वो मुतमईन हो गई। हॉस्टल जाने का उसका मूड नहीं था। ठीक है, मैं जरनाब को पिक करके यहाँ छोड़ जाता हूँ। चाय का खाली कप टेबल पर रखते उठा। और मैं कांटेक्ट करता रहूँगा, आप परेशान नहीं होइएगा। मोबाइल और वॉलेट कमीज़ की पॉकेट में रखता वो उसे और भी तसल्ली देने लगा। नशरा के चेहरे पर उसके इतने केयरिंग अंदाज पर मुस्कुराहट बिखरी। महाराज, मैं इतनी डरपोक नहीं हूँ, हंसते हुए उसे जताया। उसकी बात पर वो सीधा होता उसे देखते खुद भी मुस्कुराया। जी, आप डराती हैं, डरती नहीं। होले से अपना हाथ उसके बाजू पर थपथपा कर गोया जाने का अंदिया दिया। उसके लम्स पर एक खूबसूरत एहसास उसके साथ लिपटा। वो खामोश उसे दरवाजे से निकलता देखती रही। शाम में सबसे मिलकर वो फिर से कहीं जाने को तैयार था। अब कहाँ जा रहे हो तुम? सुगरा बेगम ने उसे तैयार देखकर पूछा। वो तो उसके लिए रात के खाने में एहतमाम करवा रही थी। मैं आज रात फार्म हाउस पर रहूँगा, मुझे कुछ काम है वहाँ, 1-2 मुलाजमीन को भेज दें। वो जो उसके कमरे में उसके पीछे आई थी, उसकी बात सुनकर मायूस सी हूँ। बस हवा के घोड़े पर सवार रहते हो, आखिर कब मेरे पास भी चंद घड़ियों के लिए सुकून से रहोगे? उसके वजीह चेहरे पर हाथ फेरते ममता का मजबूर सा लहजा लिए बोली। आप दुआ करें, कुछ कामों को निपटा लूँ, फिर कुछ अरसा फुर्सत से आपके पास रहूँगा। अपने चेहरे पर रखा उनका हाथ अपने हाथ में थाम कर उसकी पुश्त पर बोसा देते मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोला। कैसी है वो लड़की? उन्हें अभी तो इस बारे में बात करने का मौका मिला था। बिल्कुल आपका परतू, अपने फैसलों में अचल। आपके बेटे को अभी मिली नहीं और आपका बेटा सुधरने लग गया है। सोचे मिल गई तो फिर तो बिल्कुल ही सीधा हो जाऊंगा। होले से हंसते वो उन्हें इस लम्हे बहुत अलग सा वरीद लगा, जैसा वो उसे देखना चाहती थी, धीमा और बुराइयों से पाक। फिर तो मेरी दुआ है वही तुम्हारा नसीब बने। हंसते हुए उन्होंने आंखों ही आंखों में उसकी नज़र उतारी। आमीन, उसने सच्चे लहजे से आमीन कहा। अच्छा, आप ऐसा करें, शादा को भिजवा दें, फार्म हाउस की कुछ सफाई करवानी है। अगले हफ्ते शायद मेरे दोस्त आएँ मेरे साथ शिकार के लिए। उनका हाथ छोड़कर वो उजलत भरे अंदाज में बोला, तो अगले हफ्ते मैं तुम्हारे आने से पहले वहाँ की सफाई करवा दूंगी। प्रोग्राम अगले हफ्ते का था, उसे अब सफाई करवानी थी। वो कुछ हैरान सी हुई। नहीं, मुझे कुछ सेटिंग भी चेंज करवानी है। वो पुरानी यहाँ काम करने वाली है, उसे काफ़ी बेहतर चीज़ों का इल्म होगा और हमारी पसंद का भी अंदाज़ा है। उन्हें बाजू के घेरे में लिए वो कमरे से बाहर आया। अच्छा, मैं कह देती हूँ। उसके बाजू के हसार से निकलती वो तेज़ी से बड़े कमरे से निकलती मुलाजमों के क्वार्टर की जानिब बढ़ गई। जनाब के आते ही उसे लगा फ्लैट में रौनक आ गई हो। तुम्हारे हालात कैसे चल रहे हैं भाई के साथ? दोनों इस वक्त पास्ता बनाने में मसरूफ़ थीं। साथ साथ ढेरों बातें भी चल रही थीं। थोड़ी सी दोस्ती हो ही गई है। तुम्हारे मशवरे पर अमल करके मैंने ही उसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर कुछ पसो पेश के बाद उसने भी हाथ थाम ही लिया। वो वाइट सॉस बनाती अपनी और मारिज की दोस्ती की रुदात बयान करने लगी। अरे वाह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। जनाब ने शरारत से उसकी हाथ थामने वाली बात पर उसे छेड़ा।
کچھ لمحے توقف کے بعد اسے زرناب کی شرارت سمجھ میں آئی۔ بدتمیز! نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے وہ اپنی شرمیلی مسکان اس سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی، مگر چہرے پر کھلی لالی اور نظریں چرانے کے انداز نے زرناب کو بہت کچھ بتا دیا۔ میں کہتی تھی نا، بھائی بس اوپر سے سخت بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں یار، دل کا اچھا ہے، بس وہی بات ہے کہ ابھی وہ محبت پر یقین کرنے سے ڈرتا ہے۔ نشرہ بھی اس کی تائید کرنے لگی۔ اچھا یہ ریڈی ہو گئے ہیں، بتاؤ کس میں ڈالوں؟ پاستا ابل چکا تھا، وہ ادھر ادھر چھلنی ڈھونڈتے ہوئے نشرہ سے بولی۔ اسی لمحے اس کے موبائل کی رنگ ٹون کی آواز آئی۔ نشرہ اسے چھلنی پکڑا کر موبائل کی جانب متوجہ ہوئی۔ مارج کا لنک لکھا دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اٹھا بھی لو یا ابھی تک سکتے میں ہو کہ بھائی نے کال کی ہے؟ زرناب بھی اس کے موبائل پر مارج کا لنک دیکھ چکی تھی۔ دوسری بات سچ ہے، وہ مزے سے اپنی کیفیت بتاتے ہوئے یس کر چکی تھی۔ السلام علیکم، اس کی بھاری بوجھل آواز اسپیکر سے ابھری۔ نشرہ کو اس کی آواز آج تک اتنی خوبصورت نہیں لگی جتنی آج لگی تھی۔ شاید محبت نے ہر احساس ہی بدل دیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ موبائل لیے مارج کے ہی کمرے میں چلی آئی۔ اب تک دوسری بار اس کا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ ہر چیز میں اس کا احساس جاگ رہا تھا۔ اس کے بیڈ پر بیٹھ کر اس کے تکیے پر ہاتھ پھیرتے وہ اپنی ہی کیفیت پر مسکرائی۔ یقیناً محبت ایسے ہی انسان کو بے خود کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ دونوں؟ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا بات کریں۔ فون تو کر دیا تھا لیکن اب ہاں ٹھیک ہے، اسے بھی سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات کرے۔ کیا کر رہی تھی بی بی؟ لفظ بی بی سن کر وہ جل بھن گئی۔ سب احساسات پر اس نے پانی بہا دیا۔ ایک تو تم آج کے بعد مجھے یہ بی بی نہیں کہو گی، وہ تڑک کے بولی۔ مارج ہنسا۔ اس کی ہنسی کی آواز اتنی ضرور تھی کہ نشرہ سن سکے۔ تو پھر کیا کہوں؟ متبسم شریر لہجے میں پوچھا گیا۔ کچھ بھی، وہ چڑ گئی۔ کچھ بھی تو بہت عجیب سا نام ہے۔ اسے تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا۔ مارج ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے چڑانے کا کام بھی تندہی سے کر رہا تھا۔ کچھ بھی سے مراد ہے بی بی کے علاوہ کچھ اور کہا کرو۔ وہ بھی ضد ہو چکی تھی ہمیشہ کی طرح۔ بی بی نہیں تو بی بی بہتر ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ لہجہ اور بھی شرین ہوا اور آواز مزید بوجھل۔ نشرہ کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ نشرہ کہا کرو سب کی طرح، وہ روب سے بولی۔ مقصد اس کی شرارت کا اثر زائل کرنا تھا۔ مگر میں سب تو نہیں۔ محبت کی آنچ اس کے لہجے میں بھی شامل ہو رہی تھی۔ اچھا بس یہی بونگیاں مارنے کے لیے فون کیا ہے؟ وہ اس کا دھیان ہٹانے لگی۔ نہیں، آپ کی خیریت پوچھنی تھی، کیونکہ میرے فلیٹ سے نکلتے ہوئے کوئی ڈر رہا تھا۔ جاتے وقت اس کا ڈرا سا چہرہ تصور میں لاتے بولا، میں نہیں ڈرتی ورتی، اور جلدی کام ختم کرو، تم پہنچ گئے ہو گاؤں؟ اسے جھٹلانے لگی۔ جی بس حویلی پہنچنے والا ہوں۔ وہ اپنے کچھ گارڈز فلیٹ کی بلڈنگ کے باہر کھڑے کروا آیا تھا، اسی لیے بھی مطمئن تھا۔ ٹھیک ہے، سب کو میرا سلام کہنا، وہ بات سمیٹتے ہوئے بولی۔ اور کوئی حکم؟ وہ مؤدب انداز میں بولا۔ نہیں بس اتنا ہی کافی ہے، باقی کے حکم پھر کبھی صحیح، وہ ناز سے بولی۔ اوکے، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ بھی بات سمیٹ کر فون بند کر گیا۔ بتاؤ کہاں ہے سفورہ خالہ؟ کچھ دیر پہلے ہی وہ شاداں اور کچھ اور ملازمین کے ساتھ فارم ہاؤس پہنچا تھا۔ باقیوں کو کام پر لگا کر شاداں کو لیے ایک کمرے میں آیا، دروازہ لاک کیا۔ وہ گھبرائی۔ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ وہ عمر میں ورید سے چند ایک سال ہی بڑی تھی۔ اس کے سوال پر وہ آہستہ سے چلتا اس کے مقابل آیا۔ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے جو ورید نے کہا، اس پر شاداں کے چہرے پر بدحواسی سی پھیلی۔ مجھے کیا پتا، وہ تو شاید مر چکی ہیں۔ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ ہی ورید کو بہت کچھ بتا گئی۔ دیکھو، میں شرافت سے تم سے پوچھ رہا ہوں کہ سفورہ خالہ کہاں ہیں؟ مجھے جھوٹ سے اور جھوٹوں سے سخت ترین نفرت ہے۔ میں تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا آرام سے مجھے ان کے بارے میں بتا دو۔ آنکھیں نکال کر ہر لفظ چبا چبا کر بولا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں صاحب۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس کا منہ ورید کے ہاتھ کی سخت گرفت میں آ چکا تھا۔ کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ وہ دبے دبے لہجے میں چیخا۔ میں صاحب، وہ تکلیف سے بلبلائی۔ جھوٹ نہیں، وہ اب کی بار دھاڑا۔ بوجی، وہ سوات کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ رہتی ہیں۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں سب اگل گئی۔ مگر وہاں معلوم کرنے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو وہاں سے کہیں اور چلے گئے ہیں۔
اس کا منہ چھوڑتا اب اس نے اسے بازو سے تھام کر سیدھا کھڑا کیا، جو منہ آزاد ہوتے ہی تکلیف سے دوہری ہوئی تھی۔ صاحب وہ وہی ہے، جھوٹ بولا ہوگا، ابھی کچھ دن پہلے ہی میں اس سے مل کر آئی ہوں۔ اس کی بات پر ورید کی آنکھوں میں خون اترا۔ ان کی بیٹی کے خد و خال کیسے ہیں؟ اس کے سوال پر اس نے کچھ نقشہ بنایا۔ رکو، ورید نے ایک ہاتھ سے اسے روک کر اپنا والیٹ نکالا، قمیض کی جیب سے ایک پینسل نکالی، والیٹ سے ایک طے شدہ کاغذ نکالا، اسے سیدھا کیا۔ بیٹھو اور بتاتی جاؤ، ان کے داماد کو دیکھا ہے کبھی؟ اسے ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں موجود دوسرے صوفے پر خود بیٹھا، اس کے آگے ٹیبل رکھا تھا، اس پر وہ کاغذ رکھتے اس سے سوال کیا۔ نہیں جی، ہم مردوں کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ کچھ برا منا کر بولی۔ اچھا چلو، ان کی بیٹی کا نقشہ بتاؤ۔ اس کی بات پر وہ اس کا نقشہ بتاتی گئی اور وہ اسکیچ بناتا گیا۔ جس لڑکی کو میرے ساتھ ونی کیا تھا وہ بھی وہیں ہوتی ہے؟ اسکیچ کو طے کرتے سرسری سے پوچھا۔ اس کا معلوم نہیں صاحب، میں نے اسے وہاں کبھی نہیں دیکھا۔ تو صفورہ خالہ کے مرنے کا کیوں مشہور کیا ہوا ہے؟ اس نے ابرو اچکا کر پھر سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، خالہ نہیں کہا تھا کہ حویلی میں بتا دینا کہ میں مر گئی ہوں؟ اس کی بات میں اس بار صداقت لگی۔ ٹھیک ہے، میں نے یہاں جو کچھ بھی تم سے پوچھا ہے، وہ اگر اس کمرے کے باہر گیا تو تم سوچ سکتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ ابھی میں نے مار پیٹ نہیں کی، بہت سستے میں تمہیں بخشا ہے، لیکن اگر تم نے اتنی سی بھی بات صفورہ خالہ یا حویلی میں کسی کو بھی بتائی تو میرے پالے ہوئے جانوروں کو تمہیں کھانے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوگا۔ سباک لہجے میں اسے وارننگ دی۔ جی صاحب، کبھی بھی نہیں۔ اس کی بات سن کر ہی دہشت سے اس کی آنکھیں باہر آنے کو بےتاب ہوئیں۔ شاباش، صفائی کرو۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ کمرے سے باہر جاتا گیا۔ تم اور بھائی الگ الگ کمروں میں ہی رہتے ہو؟ کھانا کھانے کے بعد چائے کے مگ لیے وہ دونوں نشرہ کے ہی کمرے میں موجود تھی۔ ظاہر ہے ابھی اتنی فرینکنیس نہیں ہوئی۔ اچھا تم مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ فخر والے معاملے کا کیا بنا؟ میں نے تمہارے بھائی سے پوچھا تھا مگر اس نے کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں دیا۔ نشرہ کو یک دم یاد آیا۔ میری بات ہو گئی تھی بھائی سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی صفورہ خالہ اور ان کے داماد سے ملاقات کروا دوں۔ اس کی بات پر نشرہ نے چند لمحے اس کے چہرے پر کوئی احساس کھوجا لیکن ناکام رہی۔ ایک بات پوچھوں؟ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اس نے پوچھا۔ ہاں پوچھو۔ تمہاری کتنی خوشی شامل ہے اس رشتے میں؟ اس کی بات پر زرناب چند لمحے کچھ کہہ نہ پائی، پھر پھیکا سا مسکرائی۔ اس میں خوشی کا کیا تعلق ہے؟ شادی تو کرنی ہی ہے، آج یا کل کسی کے ساتھ تو ہونی ہی ہے۔ کوئی گڑ گڑاتا ہوا تصور میں آیا۔ اس نے سر جھٹک کر گویا اس کے تصور سے جان چھڑائی۔ شادی کا تعلق ہی خوشی سے ہوتا ہے، ورنہ تو وہ ایک کاروبار ہی ہے، جیسے ہم باقی کے کاروبار کرتے ہیں۔ شادی خالصتاً اپنی ذات کی خوشی کا معاملہ ہے۔ تم بھی تو اپنی شادی پر خوش نہیں تھی، پھر سب ٹھیک ہو گیا، شاید میرا دل بھی آمادہ ہو جائے۔ اب کی بار وہ نشرہ کو چپ کروا گئی۔ کیسا انسان ہے وہ؟ نشرہ اس کی پسند سے بہت حد تک واقف تھی۔ پتہ نہیں، کبھی اس کے بارے میں اتنا غور نہیں کیا۔ وہ سادگی سے بولی، ایک ہی عورت پر اکتفا کرنے والا ہے، اب یہ مت کہنا یہ بھی نہیں پتا۔ اتنا تو بندے کو ارد گرد کی باتوں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ نشرہ کی بات پر وہ ہولے سے مسکرائی، مگر بے حد اداس مسکراہٹ۔ نہیں، نہ ہی وہ شاید کبھی ایک لڑکی پر اکتفا کرے گا۔ اس کی بات نشرہ کو کسی انکشاف سے کم نہیں لگی۔ اور ایسا شخص تمہاری چوائس ہے؟ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے تک رہی تھی۔ وہ میری چوائس نہیں ہے، بس یہ کہہ لو کہ اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ اس کی بات نشرہ کو شدید الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ وہ اب تک بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس سب پہ انتہائی نارمل بیہیو کر رہی تھی۔ شادی کیا پاگل کرتے ہیں؟ ہنسی میں اس کی بات اڑانی چاہیے، لیکن کنویں میں پاگل ہی گرتے ہیں۔ میں ہرگز تمہیں یہ بے وقوفی نہیں کرنے دوں گی۔ وہ برہم ہوئی۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا، مارج کو معلوم ہے اس کی حرکتوں کا؟ نشرہ کے لہجے سے واضح ناگواری جھلک رہی تھی۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں، وہ پھر سے سادگی سے بولی۔ یہ آ جائیں ذرا، میں بات کرتی ہوں، تم تو پاگل ہو، عجیب بے وقوف ہو۔ وہ مسلسل شوق کی سی کیفیت میں تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ زرناب اب کی بار سنجیدہ ہوتے اسے منع کرنے لگی۔ تم اب چپ کر جاؤ۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اسے کیا پڑی ہے ایسے شخص سے شادی کی۔ چلو اب سو جاؤ،
صبح کے اٹھے ہوئے ہیں۔ نشرہ کو اس سے مزید بات کرنا فضول لگا، لہٰذا وہیں پر بات ختم کرتے خالی مغلیے کچن میں رکھنے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں لائٹس آف کر کے دروازوں اور کھڑکیوں کے لاک اچھی طرح چیک کر کے نشرہ کے ہی کمرے میں بیڈ پر لیٹی بچپن کی باتیں یاد کرتے کرتے سو چکی تھی۔ ہیلو، پرسکون سا فخر کے باپ کو فون کیے ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ بڑا مطمئن تھا۔ ہیلو جی، آپ کون؟ انہوں نے فون اٹھاتے ہی دوسری جانب سے بولتے شخص کو پہچاننا چاہا مگر ناکام رہے۔ میں آپ کے بیٹے کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر شہباز حسن یک دم چوکنا ہوئے۔ جی لیکن آپ کون؟ فخر تو گھر پر ہی موجود تھا، پھر یہ کون تھا؟ میں آپ کا خیر خواہ۔ اصل میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی کہیں اور شادی کروانا چاہتے ہیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا شہباز حسن کو پریشان کر رہا تھا۔ مگر آپ ہیں کون؟ اب کی بار وہ سخت لہجے میں بولے۔ کہا نا آپ کا خیر خواہ۔ آپ کا بیٹا کہیں اور کمیٹڈ ہے، اور نہ صرف کمیٹڈ ہے بلکہ لڑکی پریگننٹ بھی ہے۔ یقین نہیں آ رہا تو میں ابھی آپ کے نمبر پر اس کی پریگننسی رپورٹ بھیج چکا ہوں، جہاں آپ کے بیٹے نے خود کو اس کا ہسبینڈ شو کیا ہے۔ اب میں نہیں جانتا وہ شادی کر چکا ہے یا نہیں، مگر رپورٹ بالکل درست ہے۔ کسی اور کی بیٹی کی زندگی خراب کرنے سے بہتر ہے آپ اپنے بیٹے کی پسند کو فوقیت دیں۔ اللہ حافظ۔ کچھ دیر پہل ہی فخر نے یہ رپورٹ اور پریشان زدہ فون کر کے اپنے افیئر کا رزلٹ بتایا تھا۔ وہ تو اپنی پریشانی بیان کر رہا تھا مگر اس کی پریشانی نے ورید کا راستہ آسان کر دیا تھا۔ وہ یہ رپورٹ کسی اور نمبر سے شہباز حسن کو اور اپنے نمبر سے زرناب کو بھیج چکا تھا۔ ہنستے ہوئے اس نے فون بند کیا۔ یہ نئی سیم اس کے نام پر تھی بھی نہیں، اسی لیے پکڑے جانے کا اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی اسے اپنا کارنامہ انجوائے کرتے کہ اس کے اپنا نمبر پر فون آیا۔ وہ سمجھا نار احسان ہوگی مگر اس کے خاص بندے کا فون تھا۔ ہیلو، ہاں کیا رپورٹ ہے؟ سر، مارج ملک آج گھر پر نہیں ہے اور شام میں نار احسان کو وہ اپنے فلیٹ پر بیوی کے پاس چھوڑ گیا ہے۔ وہ ابھی بھی مارج ملک کے فلیٹ پر ہی ہے۔ اس کی بات پر ورید نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، احتیاط سے فلیٹ کے اندر جا کر پتہ کرو کہ آخر اس کا مارج ملک کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ دونوں کو ڈرا کر صرف اگلوانا ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہاتھ لگائے نا تو ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گا، اور نظروں کو قابو میں رکھنا، سمجھے؟ کڑک انداز میں اسے بہت کچھ سمجھایا۔ جی صاحب، سمجھ گیا۔ وہ بھی جانتا تھا ورید چودھری کی خلاف ورزی کی تو وہ پاتال میں دھکیل دے گا۔ گڈ۔ گہری نیند میں ہونے کے باوجود نہ جانے کس احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی، گردن گھما کر دائیں جانب دیکھا۔ نشرہ منہ پر ایک ہاتھ رکھے گہری نیند میں تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی لیٹی رہی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ ورید کا نام بھی جگمگا رہا تھا۔ واٹس ایپ پہ کوئی میسج آیا ہوا تھا۔ پہلے تو موبائل واپس رکھ دیا، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ اٹھایا۔ تھوڑا سا اٹھ کر کمر بیڈ کی سائڈ سے ٹکائی۔ موبائل ان لاک کر کے جو ہی واٹس ایپ پہ موجود تصویر کھولی، وہ کسی پریگننسی ٹیسٹ کی تھی۔ موندی موندی آنکھیں اب کے پوری طرح کھل چکی تھیں۔ رپورٹ پر فضا کے ساتھ ساتھ جس شخص کا شوہر کی کیٹیگری میں نام تھا وہ زرناب کو بری طرح چونکا گیا۔ کچھ مزید میسیجز بھی تھے، زرناب نے پڑھنے شروع کیے۔ بہت بہترین چوائس ہے آپ کی۔ شادی سے پہلے ہی آپ کو ایک اور ان آفیشیل بیوی اور بچے کا تحفہ بھی آپ کا ہسبینڈ ٹو بی فخر شہباز دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مبارک ہو۔ اب ڈیسائیڈ کر لیجئے گا سوتن آپ بنیں گی کہ وہ۔ ویسے مبارک ہو، کیا خوب بندہ چنا ہے شادی کے لیے۔ زرناب کا دماغ بھگ سے اٹھ چکا تھا۔ ابھی وہ اسی صدمے کے زیر اثر تھی کہ نشرہ کے کمرے کی پچھلی جانب بنی بالکنی میں کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ اس کا دل سکڑ کر حلق میں آ گیا۔ نشرہ؟ آہستہ آواز سے نشرہ کو آواز دی۔ نشرہ؟ پردے کے قریب سایہ لہرایا۔ اب کی بار اسے زور سے جھنجھوڑا۔ کیا ہے یار؟ شکر تھا کہ وہ آہستہ آواز میں ہی بولی۔ نشرہ، باہر بالکنی میں کوئی ہے؟ اب کی بار اس کے کان کے قریب آہستہ سے کہا۔ نظریں اس کی بالکنی کے پردے پر ہلتے سائے پر ہی جمی تھیں۔ کیا؟ اس سے پہلے کہ نشرہ کے منہ سے چیخ برآمد ہوتی، زرناب نے فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ پاگلو، چیخ کیوں رہی ہو؟ وہ دبی دبی آواز میں گھررائی۔
कुछ देर बाद खिड़की पर दोबारा ठक ठक की आवाज़ के साथ ही ग्रिल खुल चुकी थी। नशरा ने तेज़ी से दिमाग चलाते मोबाइल पर मारिज का नंबर डायल करके बहुत एहतियात से वो हाथ अपनी कमर के पीछे कर लिया। दोनों ने तेज़ी से दुपट्टे ओढ़े। नशरा को दुपट्टे के अंदर मोबाइल वाला हाथ छुपाने में आसानी हो गई। चंद लम्हों में कोई निकाब में दोनों के सामने मौजूद था। गन वाला हाथ उनके सामने था। कौन हो तुम? क्या चाहिए? जरनाब ने नशरा को अपने पीछे किया। नशरा खुद भी उसके पीछे रहना चाहती थी ताकि आने वाले को उस पर शक ना हो कि वो मोबाइल के ज़रिए किसी के साथ राब्ते में है। तुम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? आने वाले ने उसका सवाल नज़रअंदाज करके अजीब सा सवाल किया। देखो, हमारे पास इस वक्त कोई ख़ास रकम नहीं है। तुम तलाशी ले सकते हो फ्लैट की। वो मेरा बैग है, उसमें चंद हज़ार रुपये हैं। जरनाब के कंधे से झांकते वो तेज़ी से बोली, जो बकवास की है उसका जवाब दो। वो धड़ा था। क्या बकवास की है? नशरा की बात पर आने वाले का दिल किया अपना माथा पीट ले। क्या लगती है ये तुम्हारी? उसके सवाल दोहराने पर अब की बार जरनाब का दिमाग तेज़ी से घूम कर वरीद की जानिब गया। कैसी अजीब बात है, कोई चोर आए और वो चोरी की बजाय ये पूछे कि घर के मकीनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। इसका मतलब है वो उनसे कुछ न कुछ वाकिफ़ था और किसी के कहने पर बस भेजा गया था। दोस्त हैं हम। अब की बार जरनाब का खौफ कुछ कम हुआ। मारिज मलिक के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? उसके दूसरे सवाल पर नशरा भी चौंकी। कौन था ये? चोर नहीं था, इसका शौहर है। अगला जवाब फिर जरनाब की जानिब से आया। वो मुझे भी मालूम है, मगर तुम्हारा क्या लगता है? उसने आंखें निकाली। मैं उसे भाई कहती हूँ बस, और वो भाई होने का हक निभा रहा है। जरनाब ने अब की बार घुमा फिरा कर जवाब दिया। सच कह रही है ये? उसका रुख अब नशरा की जानिब था। नशरा ने तेज़ी से सर हाँ में हिलाया। झूठ बोला तो ये भेजे में उतार दूंगा। वो फिर से गुर्राया। सच कह रहे हैं? बताओ नज़र। नशरा उसकी गन वाला हाथ अपने मज़ीद नज़दीक आते देखकर जल्दी से बोली। इससे पहले कि वो जरनाब का नाम लेती, जरनाब उसकी बात काट गई। हाँ, कितनी बार कहें कि सही कह रहे हैं, ये सिर्फ मेरी दोस्त है। जरनाब ने होले से कोहनी उसकी पसली में मारी। नशरा कश्मकश में मुब्तला थी कि यह कोई रात के इस पहर उनसे पूछ गछ करने आ गया है। अगर एक लफ्ज़ भी झूठ हुआ तो तुम दोनों अपने उस मारिज मलिक समेत ज़िंदा नहीं बचोगी। वो कहते साथ ही तेज़ी से पर्दे के पीछे गुम हो गया। नशरा ने डरते डरते हाथ बाहर निकाला जहां मारिज कॉल पर मौजूद था। ये हेलो मारिज, आहिस्ता आवाज़ में डरते डरते बोली। घबराए नहीं, मैं शहर ही आ रहा हूँ। ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा उसे, जिस किसी ने भी मारिज मलिक के फ्लैट की जानिब रुख किया है। आप घबराए नहीं, मैं आपके पास पहुँचने तक कॉल पर ही हूँ। वो जो रात में जल्दी काम ख़त्म हो जाने पर रात रुकने की बजाय शहर वापसी के रास्ते पर था, रात के 2:30 बजे नशरा के नंबर से कॉल आते देखकर कुछ परेशान हुआ। फ़ोन उठाने पर उसके खदशात सच साबित हुए। किसी ने उसके फ्लैट पर आने की शदीद हमाकत की थी और बातों से साफ महसूस हो रहा था कि वरीद चौधरी का बंदा है, जो जरनाब की तलाश या फिर नार एहसान के सच को जानने की कोशिश में था। गाड़ी की स्पीड इस वक्त वो जितनी तेज़ कर सकता था कर चुका था। शुक्र था कि उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना वो जा चुका था, लेकिन अपनी कमबख्ती को आवाज़ दे दी थी। हेलो, वो कब से इंतज़ार में था। जरनाब मैसेजेस पढ़ चुकी थी, मगर फ़िलहाल वो उसे कॉल या मज़ीद मैसेज नहीं करना चाहता था। क्या मालूम हुआ? अपने बंदे के फ़ोन का वो बेताबी से इंतज़ार कर रहा था। साहब, वो उनकी महज दोस्त है। दोनों का बयान एक जैसा था। उसने मायूसी से कहा, ठीक है, तुम अब अपने अड्डे पर जाओ, फिर बात होगी। वरीद ने कुछ सोचकर फ़ोन बंद किया। अगले दिन उसने सवात के लिए निकलना था। इस वक्त एक पुरसकून नींद की उसे अशद ज़रूरत थी, मगर मोबाइल पर आने वाले मैसेज ने उसकी सारी नींद फिर से उड़ा दी थी। फ़ख्र, अगर ऐसा ही हुआ तब भी मेरी चॉइस कोई और शख्स होगा, मगर आप कभी नहीं। जरनाब की जानिब से आने वाले मैसेज ने उसका सुकून बुरी तरह गारद किया। अमूमन बड़े बड़े दावे करने वालों को अपने ही दावों का भुगतान भरते देखा है, इसीलिए सोच समझ कर दावा करो। अपनी सारी खोलन मैसेज में निकाल कर वो मुस्कुराया, गोया उसे चिढ़ाने में कामयाब हो गया हो। फिर तो आप इस किस्मत के चक्कर में मुझसे पहले आने वाले हैं। देखते हैं किसके दावे उसके सामने आते हैं, मेरे या आपके। उसकी जो मायनी बात वरीद को फिर से बढ़ता हैरत में डाल गई। वो क्या कहना चाहती थी?
उसे समझ नहीं आया। कुछ ही देर में वो फ्लैट पर मौजूद था। दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ा। वो दोनों परेशान सी नशरा के कमरे में मौजूद खिड़की से बाहर देख रही थी। ठीक हैं आप दोनों? उसके कदमों की तेज़ आवाज़ पर वो मुड़ी। मारिज, उसे अपने सामने देखकर दोनों ने सुकून का सांस लिया। यकदम दोनों जज्बाती सहारे के लिए उसकी जानिब बढ़ीं। वो भी उन्हें अपने सामने सलामत देखकर यकगोना सुकून में आया। हाथ बढ़ाकर दोनों को खुद से लगाया। डोंट वरी, मैं आ गया हूँ। ज़रनाब तो कुछ देर बाद उससे अलग हो चुकी थी, मगर नशरा, वो ज़रनाब की निस्बत ज़्यादा डर गई थी। अरे आप तो इतने बहादुर हैं। मुझे तो डर था कि ज़रनाब ज़्यादा डरपोक है, मगर यहाँ तो उल्टा हिसाब लग रहा है। उसे खुद से अलग करना चाहा, जो उससे अलग होने को तैयार नहीं थी। अगर वो अपनी गन चला देता। उसके कंधे के साथ लगे लगे ही उसने खौफ से ज़रनाब को और फिर एक नज़र सर उठाकर मारिज को देखा। ऐसे कैसे चला देता? मारिज के माथे पर शिकने नमूदार हुई। वो हमें मारने के इरादे से नहीं आया था। ज़रनाब की बात सुनकर वो मारिज से अलग होती अब उसके करीब गई। तुमने उस वक्त भी मुझे कोहनी मारी थी जब मैं तुम्हें ज़रनाब कहने लगी थी। और फिर मारिज से तुम्हारे ताल्लुक़ को उसने पूछा, हमारे दरमियान मौजूद रिश्ते को। इसका मतलब है कि वो चोरी की नीयत से नहीं, सिर्फ हमारा आपसी ताल्लुक़ पूछने आया था। वो अब कड़ी से कड़ी मिला रही थी। उन दोनों के चेहरों पर इतनी परेशानी नहीं झलक रही थी जितनी परेशान वो थी। तुम दोनों क्या वाकिफ़ हो कि वो कौन था, बल्कि किसका बंदा था? अब के उसने मशकूक नज़रों से उन दोनों को देखा, जिनकी चुप उसकी बात की तस्दीक कर रही थी। कौन है वो? उसने बारी बारी दोनों को देखा, जो एक दूसरे को खामोश नज़रों से देख रहे थे। बरीद चौधरी, आपका सर, और वो शख्स जिसके साथ ज़रनाब बनी हुई थी। मारिज ने मुस्तरिब अंदाज में बालों में हाथ फेरते हुए बताया। फिर उनसे हटकर बालकनी की जानिब बढ़ा। यानी वो शख्स वाकिफ़ था कि मारिज के बंदे फ्रंट साइड पर खड़े हैं, और दूसरी और अहम बात, वो ये भी जानता था कि पिछले जानिब कैमरा नस्ब नहीं था। मलिक अयाज ने ठीक कहा था, वो नार एहसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिनसे मोहब्बत की जाए उनकी मुश्किलात और मुसीबतों को कम किया जाता है, उनके लिए मसाइल पैदा नहीं किए जाते। वरीद भी नार से ऐसी ही मोहब्बत कर चुका था। उन दोनों को मुतमिन करवा कर उन्हें सोने के लिए भेजा। खुद वो अभी भी परेशान था। जब वरीद पर यह हकीकत खुली कि ज़रनाब ही नार है, फिर तो वो उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकता था। क्या गारंटी थी कि नफ़रत पर मोहब्बत हावी आए, या मोहब्बत पर नफ़रत? आने वाले कल का तो किसी को नहीं पता था। कुछ सोचकर टाइम देखा। फजर का वक्त करीब था, यानी मलिक अयाज तहज्जुद के लिए उठ चुके होंगे। कुछ सोचकर उसने उनका नंबर डायल किया। वह लाउंज में ही मौजूद था। खैरियत बेटे, इस वक्त फ़ोन किया है? शहर पहुंच चुके हो? वो हकीकतन उसकी कॉल से परेशान हुए। जी, मैं कुछ देर पहले ही शहर पहुंचा हूं। आपको एक बहुत अहम बात बतानी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने कुछ देर पहले का तमाम वाक़या उनके गोश गुजार किया। अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है। कल वो सवात पहुंच जाएगा, और अगर उनकी हकीकत खुल गई तो वो ज़रनाब को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी जुर्रत को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्लैट तक रसाई हासिल करने की? वो शदीद गुस्से में था। जिनकी इज्जतों को गैर नज़र भर कर देखने की जुर्रत नहीं कर सकते, उसकी बीवी और बहन को कोई आधे घंटे तक देखता रहा, वो भी इतने करीब से। मारिज का बस नहीं चल रहा था उस शख्स की आंखें निकाल ले। तुम वरीद तक अभी नहीं पहुंचोगे। हाँ, जिसने तुम्हारे फ्लैट तक आने की हिम्मत की है, उसकी चाहो तो आंखें निकाल दो, हाथ तोड़ दो, अपाहिज कर दो। मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन तुम अपने गुस्से को अभी वरीद तक नहीं पहुंचने दोगे। उन्होंने बड़े तहम्मुल से उसके गुस्से को कम किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, उन्होंने उसे चुप करवा दिया। मैंने कहा है ना, अभी नहीं। उसका जुल्म ज़रनाब ने अकेले सहा था, तो उसका बदला भी मुझसे और तुमसे पहले उसे लेने का हक है। ज़रनाब से कहो तैयारी करे, कल वो सवात में मौजूद होनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि वो उसकी वनी की हैसियत से उसके सामने जाए। मैं अपने कुछ भरोसे के बंदे भिजवा रहा हूँ। गाड़ी समेत ज़रनाब उनके हमरा सफूरा बी के पास जाएगी। उनकी बात पर बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, ना ही वो कोई गुंजाइश छोड़ते थे। जी बेहतर। हमेशा की तरह फरमाबरदारी से उसने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। शाबाश, नमाज़ पढ़कर तुम भी सो जाओ, कल बात करेंगे। उसे हदायत देते वो फ़ोन बंद कर चुके थे। और अगले दिन वो अपने बॉडी गार्ड्स के हमरा उस घर के आगे मौजूद था जहाँ सफूरा खाला की मौजूदगी का उसे कामिल यकीन था।
तुम लोगों ने यहीं रहना है, मैं कुछ देर में आता हूँ। अपने गार्ड्स को घर के कुछ करीब रुकने का कहते वो उस घर के करीब गया। अच्छा डबल स्टोरी घर था, बहुत पुरतइश नहीं मगर बहरहाल उस इलाके के हिसाब से काफ़ी बेहतर हालत में था, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि उनका दामाद अच्छी आमदन रखता था। जी साहब, किससे मिलना है? वो जो घर को देखते अभी बेल देने का सोच ही रहा था कि एक नौजवान लड़का उसके करीब आकर उसे दरियाफ्त करने लगा। मुझे फ़िरोज़ ख़ान से मिलना है, उसने अपने वहाँ खड़े होने की वजह बयान की। आप कौन? उस लड़के ने गौर से उसे सर ता पाँव देखा। मुझे शादा ने भेजा है, कुछ ज़रूरी पैगाम देना था सफूरा खाला को, उसने फ़ौरन सोची समझी स्कीम के तहत इधर उधर देखते राजदारी से कहा। उस लम्हे वो अपने मखसूस कड़कते शानदार शलवार कमीज़ की बजाय आम सी शलवार कमीज़ पर चादर लिए आम से हुलिये में मौजूद था, ताकि वहाँ के मकीनों को शक न हो। सफूरा खाला ने उसे कभी बचपन में ही देखा था, उसके बाद से वो उससे अनजान ही थी, वो कौन सा उसे पहचान लेती। ये ख़त भी देना है शादा की जानिब से उन्हें। उसने हाथ में मौजूद एक लिफाफे की जानिब इशारा किया जिसमें शायद कोई कागज़ तय करके रखा हुआ था। अच्छा आ जाओ। उसकी स्कीम कामयाब हुई थी, क्योंकि शादा के अलावा हवेली का और कोई बंदा नहीं जानता था कि सफूरा खाला और उनकी बेटी वहीं रहते हैं। उस लड़के ने जेब से चाबी निकालकर दरवाजे के लॉक में डालकर घुमाया। दरवाज़ा खुलते ही वो उसके पीछे चलता अंदर दाखिल हुआ। पोर्च में गाड़ी भी खड़ी थी। गाड़ी के पास से गुजरकर उसने एक कमरे का दरवाज़ा खोला जो यकीनन ड्राइंग रूम था। चंद सोफ़ों और एक सेंटर टेबल पर मुश्तमिल सामान वाला सादा सा ड्राइंग रूम में वो खड़ा था। आप बैठे, मैं नानों को भेजता हूँ। यानी वो लड़का सफूरा खाला का नवासा था। वरीद ने सर हिलाया। दिमाग तेज़ी से चल रहा था। कुछ देर बाद एक मर्द बैसाखी से चलता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसे अंदर आते देखकर वरीद अपनी जगह से खड़ा हुआ। सलाम लाले। अंदर आकर वो वहाँ के मुकामी अंदाज में बोला। वालेकुम सलाम लाले, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उससे मुसाफहा करके उसके इशारा करने पर वो वापस वहीं बैठ गया। शादा बहन क्या लगती हैं तुम्हारी? अब एक और बंदा पूछगछ शुरू कर चुका था। मेरी चचा ज़ाद है, वरीद ने फ़ौरन जवाब दिया। तुम क्या करते हो? वो खोजती नज़रों से उसे देख रहा था। मैं शहर में होता हूँ जी, वहाँ नौकरी करता हूँ। लहजे को थोड़ा अजीब सा बनाया ताकि तलफ़ुज़ और पढ़े लिखे अंदाज पर वो शक में मुब्तला ना हो जाए। लाओ लाओ। वही लड़का कुछ देर बाद वहाँ का मखसूस कहवा लेकर अंदर आया। अरे लाले, ये आप किन तकल्लुफ़ात में पड़ गए? बस खाला से मिलना है, वो घर पर हैं। सफूरा खाला की गैर हाजिरी पर वरीद थोड़ा बेजार भी हुआ और किसी गड़बड़ का एहसास भी हुआ। हाँ, खाला नहा रही थी, बस आती ही होंगी। उसकी बात पर वो थोड़ा मुतमईन हुआ। आप तब तक कहवा पियो। उसने प्याली उसकी जानिब बढ़ाई। थोड़ी ही देर बाद सफूरा खाला चादर में लिपटी ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। अपने मखसूस अंदाज में चेहरा चादर में छुपा रखा था, बस जुड़ियों ज़दा आंखें नज़र आ रही थीं। सलाम खाला। खड़े होते उन्हें मुअद्दब अंदाज में सलाम किया। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा, नहीब सी आवाज़ में उन्होंने जवाब दिया। शादा ठीक है? दाएं जानिब मौजूद सोफ़े पर बैठते उन्होंने मोहब्बत से पूछा। जी खाला, वो ये ख़त देना था, शादा ने दिया था, आप पढ़ लें। जेब से वही ख़त निकाल कर उनकी जानिब बढ़ाया। अरे बेटा, मुझे कहाँ नज़र आता है। फ़िरोज़ बेटे, ये ख़त पढ़कर सुनाना। उनके कहने पे उसने वो ख़त फ़िरोज़ को थमा दिया। सलाम खाला, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। खाला, मुझे कुछ 3 चादरें मंगवानी थी। मैं अपने ताया ज़ाद के हाथ पैसे भिजवा रही हूँ, ये कल तक यहीं रहेगा। आप चादरें ख़रीद कर इसके हाथ दे देना। और हाँ खाला, एक और ज़रूरी बात कहनी थी। वरीद चौधरी साहब वापस आ गया है और जरनाब को ढूंढता फिर रहा है। अपने बंदों को भी बार बार कभी शहर और कभी कहीं भेजकर पता करवा रहा है। मैंने अपने तायाज़ाद को इसीलिए भेजा है कि अगर अभी तक आपने उसकी शादी कहीं नहीं करवाई तो इसे देख लो। अच्छा लड़का है, खाता कमाता है, आपको पसंद आएगा। चुप करवा के उसके साथ निकाह करवा दो। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आगे आपकी मर्ज़ी। आपकी दुआओं की तलबगार, शादा। फ़िरोज़ ने शुरू की चंद लाइनें ऊंची और बाकी की तमाम लाइनें सफूरा खाला के करीब बैठकर आहिस्ता आवाज़ में उन्हें सुनाई। चलो देखते हैं, लड़का तो ठीक ही लग रहा है। आज शायद जरनाब आ रही है, वो आती है तो उससे बात करती हूँ। तुम कल दोपहर में उसे आने का कह दो, तब तक मैं चादरें भी ले लूँगी और एक ख़त शादा को उसके जवाब में भेज दूँगी। तब तक हम सोच लेते हैं कि क्या करना है।
وہ دونوں مقامی زبان میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے تاکہ ورید کو معلوم نہ ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر افسوس وہ وہاں کی زبان سے واقف تھا۔ خاموشی سے کوئی تاثر دیے بنا سنتا رہا، یعنی آج وہ یہاں موجود ہوگی۔ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا، تو آج رات ملاقات کے لیے تیار رہیں میڈم؟ جبڑے بھینچے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم کل دوپہر میں کھانا ہمارے ساتھ ہی کھاؤ اور چادریں لے جانا۔ صفورہ خالہ نے اپنی باتیں ختم کر کے اسے اگلے دن آنے کا کہا، ساتھ ہی دعوت بھی دے ڈالی۔ ٹھیک ہے خالہ، میں پھر اب چلتا ہوں۔ وہ معدب انداز میں فوراً کھڑا ہوا، ان کے آگے جھک کر پیار لیتا فیروز خان سے مصافحہ کیا۔ ان کے گھر سے نکلتا کافی دور پیدل ہی چلتا رہا تاکہ اگر کوئی اس کے پیچھے آئے تو انہیں شک نہ ہو کہ وہ نہیں جو ابھی بن کر ان کے سامنے موجود تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف ایپیسوڈ 4 آف دی ناول میں تم ہو جاؤں بائی انا الیاس۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔